بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سی آر پی سی کے چیپٹر 7 کے حوالے سے ہے، جو کہ چیپٹر کا نام ہے پروسیس ٹو کمپیل دا پروڈکشن آف ڈاکومنٹ اینڈ ادر موویبل پراپرٹی اینڈ فار دا ڈسکوری آف پرسنز رانگفلی کنفائنڈ۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اگر عدالت میں کسی پروسیڈنگ میں کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے یا کوئی موویبل پراپرٹی کی ضرورت ہے تو اس کو کیسے عدالت کے سامنے لایا جائے گا، اس پہ کیا پروسیس اپنایا جائے گا۔ اور اگلی بات اس میں یہ ہے اس چیپٹر میں کہ اگر کسی شخص کو رانگ فلی غیر قانونی طور پر اس کو کنفائنڈ کیا گیا ہے تو اس کو کیسے اس شخص کو ڈسکورڈ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اس کا یہاں پہ پارٹ اے ہم دیکھیں گے، سمن ٹو پروڈیوس۔ سیکشن 94 سی آر پی سی ہے، سمن ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ اور ادر تھنگ۔ عدالت کو کوئی ڈاکومنٹ چاہیے یا کوئی موویبل کوئی پراپرٹی ہے، وہ عدالت کو کسی پروسیڈنگ میں ضرورت ہے اس چیز کی، تو عدالت اس چیز کے لیے، اس ڈاکومنٹ کے لیے سمن جاری کرے گا۔ تو سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت یا کسی پولیس اسٹیشن کا کوئی جو آفیسر انچارج ہے وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ جس کی پروڈکشن ضروری ہے کسی انویسٹیگیشن میں، کسی انکوائری، کسی ٹرائل یا اندر سی آر پی سی کوئی بھی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے عدالت میں، تو ایسے ڈاکومنٹس کے لیے عدالت سمن ایشو کریں گی، یا جو ہے وہ جو پولیس آفیسر ہے وہ ریٹن آرڈر جاری کرے گا اس شخص کو کہ جس شخص کے پوزیشن میں ہے وہ ڈاکومنٹ یا وہ چیز، اور اس کو بتایا جائے گا کہ ریکوائر ہیم ٹو اٹینڈ اینڈ پروڈیوس اٹ اور ٹو پروڈیوس اٹ، کہ وہ اٹینڈ ہو جائے یعنی حاضر ہو جائے عدالت میں یا پولیس کے سامنے اور اس ڈاکومنٹ اس چیز کو پروڈیوس کرے۔ اور اگلی اس میں یہ شارٹ سی بات یہاں پہ کہ ٹو پروڈیوس اٹ، یا اگر اس نے پرسنلی حاضر نہیں ہونا، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس وہ ڈاکومنٹ یا وہ چیز چاہیے، تو کسی کے ہاتھوں بھی عدالت میں یا پولیس کے سامنے اس چیز کو پروڈیوس کریں۔ ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس اسٹیٹڈ ان دا سمن اور آرڈر، وہ جو سمن عدالت جاری کریں گی یا جو پولیس آفیسر وہ آرڈر جاری کرے گا اس ڈاکومنٹ یا اس چیز کے لیے، تو اس شخص کو بتایا جائے گا اس سمن اور آرڈر میں کہ اس نے کب اور کہاں اس ڈاکومنٹ یا اس چیز کو پروڈیوس کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے اس سیکشن میں، پرووائڈیڈ دیٹ نو سچ آفیسر شیل ایشو اینی سچ آرڈر ریکوائرنگ دا پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ اور ادر تھنگ وچ از ان دا کسٹڈی آف بینک، کہ کوئی جو پولیس آفیسر ہے وہ کسی بھی ایسے ڈاکومنٹ کی پروڈکشن کے حوالے سے کوئی آرڈر ایشو نہیں کر سکتا کہ وہ جو چیز ہے وہ بینک کی کسٹڈی میں ہو، اور یا جو وہ ڈاکومنٹ ہے وہ کسی شخص کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے ہو، یا وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی ایسی انفارمیشن ڈسکلوز کر رہا ہو کہ جو کسی شخص کی بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے ہو۔ تو ایسے ڈاکومنٹس جو ہوں گے، ایسے جو بینک کی کسٹڈی میں ہوں، ان ڈاکومنٹس کے لیے، ان پروڈکشن کے لیے پولیس جو ہے وہ کوئی آرڈر ایشو نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بینک کی کسٹڈی میں وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو پھر بھی اگر انویسٹیگیشن کے لیے ضرورت ہے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ اس میں کہتے ہیں کہ فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن این اوفینس انڈر سیکشن 403 406 408 409، یہ جو اوفینسز ہے اس سیکشن میں یہاں پہ بتائے گئے ہیں 421 424 465 سے 477 اے تک، یہ جو پاکستانی پینل کوڈ کے اس سیکشن میں اس میں کچھ یہ سیکشنز بتائے گئے ہیں، ان اوفینسز کے حوالے سے اگر انویسٹیگیشن پولیس نے کرنی ہو اور ان کو وہ کوئی ڈاکومنٹ چاہیے اور وہ ڈاکومنٹ بینک کے پاس ہے، تو پھر وہ جو پولیس ہے وہ پہلے سیشن جج سے پرمیشن لے گی کہ ہم نے ان اوفینسز کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہمیں یہ ڈاکومنٹس چاہیے اور یہ بینک کی کسٹڈی میں ہے، تو ہمیں پرمیشن دیا جائے کہ ہم بینک سے وہ ڈاکومنٹس منگوا سکیں۔ تو پرمیشن ملنے کے بعد پولیس جو ہے وہ بینک کو ایک آرڈر جاری کریں گی کہ وہ ڈاکومنٹس پولیس کو پیش کی جائیں۔ دوسری بات اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوفینسز ہے یہاں پہ جو پاکستانی پینل کوڈ کے بتائے گئے، ان اوفینسز کے علاوہ اگر پولیس کو کسی بھی کیس میں کوئی ڈاکومنٹ چاہیے اور وہ بینک کے پاس، بینک کی کسٹڈی میں ہے، تو پھر ہائی کورٹ سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ سب سیکشن 2 میں آگے بتا رہے ہیں کہ اینی پرسن ریکوائرڈ انڈر دس سیکشن میئرلی ٹو پروڈیوس اے ڈاکومنٹ، کہ اس جو سیکشن میں اگر صرف ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، یہ جو ہم سیکشن اوپر ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں صرف کسی شخص کی پرسنلی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اٹینڈ ہو جائے، بس صرف وہ ڈاکومنٹ چاہیے، تو پھر وہ شخص جو ہے اس شخص کو جو ہے ایک مراسلہ سینڈ کریں گی پولیس، اور اس کو بتایا جائے گا کہ آپ اس چیز کو، اس ڈاکومنٹ کو پولیس کو وہ پروڈیوس کریں، یعنی پرسنلی اس شخص کی ضرورت نہیں ہوگی، بس صرف اس کو چاہیے کہ وہ اس ڈاکومنٹ، اس چیز کو پولیس کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 3، یہ جو اوپر ہم نے سیکشن پڑھ لیا، اس میں کہتے ہیں کہ یہ سیکشن جو ہے سیکشن 94، یہ ایویڈنس ایکٹ 1872 کا جو سیکشن 123 اور 124 ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، یعنی سیکشن 94 یہ جو ہم اوپر پڑھ رہے ہیں یہ ان
123 اور 124 پہ اپلائی نہیں ہوگا. یا اگر کوئی لیٹر ہے, کوئی پوسٹ کارڈ ہے, کوئی ٹیلی گرام ہے جو کہ کسی پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کے پاس ہے, ان پہ بھی یہ سیکشن جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اب جو یہ لیٹر یا پوسٹ کا ٹیلی گرام وغیرہ ہے, یہ اگر پولیس کو چاہیے تو اس پہ کیا پروسیس اپنایا جائے گا, تو وہ یہاں پہ سیکشن 95 میں بتایا گیا ہے. پروسیجر ایز ٹو لیٹرز اینڈ ٹیلی گرامس. اب لیٹرز ہیں, ٹیلی گرامس ہیں, یہ ٹیلی گراف اتھارٹیز کے پاس ہیں, تو پولیس کیا کریں گی. اس میں کہتے ہیں اف اینی ڈاکومنٹ پارسل اور تھنگ ان سچ کسٹڈی, کہ کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی پارسل ہے, کوئی بھی چیز ہے جو کہ لیٹر یا ٹیلی گرام جو اتھارٹیز ہیں ان کی کسٹڈی میں ہے, in the opinion of any magistrate, high court or session court wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code. جو انڈر سی آر پی سی کسی مجسٹریٹ کو, کسی ہائی کورٹ کو یا سیشن جج کو وہی پارسل, وہی لیٹرز, وہ ٹیلی گرام جو ہے کسی انویسٹیگیشن, ٹرائل, انکوائری یا کسی پروسیڈنگ کے لیے چاہیے, تو پھر وہ جو مجسٹریٹ ہیں یا سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ ہیں وہ اس پوسٹل یا ٹیلی گراف اتھارٹیز کو ایک مراسلہ سینڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ٹو ڈیلیور سچ ڈاکومنٹ, پارسل اور تھنگ ٹو سچ پرسن ایز سچ مجسٹریٹ اور کورٹ ڈائریکٹس, کہ وہ جو مجسٹریٹ ہیں یا وہ جو عدالت ہے وہ جس شخص کو ڈائریکشنز دیں گی کہ آپ جا کے اس پوسٹل اتھارٹیز سے, ٹیلی گراف اتھارٹیز سے یہ ڈاکومنٹ لے لیں, تو پھر اس پوسٹل اور ٹیلی گراف اتھارٹیز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ڈاکومنٹ کو ڈیلیور کریں اسی شخص کو جس کو عدالت نے بھیجا ہے اس ڈاکومنٹس کے لیے. پھر آگے اس میں سب سیکشن 2 میں یہ کہتے ہیں کہ اف اینی سچ ڈاکومنٹ, کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ یعنی ٹیلی گرام اور یہ لیٹرز وغیرہ یا کوئی پارسل یا کوئی بھی ایسی چیز, ان دا اوپینین آف اینی ادر مجسٹریٹ, یعنی کسی دوسرے مجسٹریٹ کے اوپینین کے مطابق اس ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے, اور ڈی ایس پی جو پولیس کا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ڈاکومنٹس چاہیے, یعنی مجسٹریٹ کو یا ڈی ایس پی کو وہ ڈاکومنٹس اس کو ضرورت ہے کسی انکوائری میں, کسی انویسٹیگیشن, کسی ٹرائل میں, کسی بھی پروسیڈنگ کے لیے, تو وہ اس پوسٹل اور ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کو ایک مراسلہ سینڈ کرے گا کہ وہ جو آپ کے پاس وہ جو ڈاکومنٹس ہے اس کو سرچ کریں اور اس کو تب تک اپنے پاس ڈیٹین رکھیں کہ جب تک اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے عدالت میں آرڈر پینڈنگ ہے, یعنی جب تک عدالت کا فائنل آرڈر نہیں آ جاتا اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے جس کی کسی کیس میں ضرورت ہے, تو اس کو تب تک اپنے پاس ڈیٹین رکھیں. تو یہ جو ہمارا 2 سیکشنز تھے 94 اور 95, یہ سمن کے حوالے سے تھے کہ کوئی بھی جو ڈاکومنٹ عدالت کو ریکوائر ہوتی ہیں تو اس کو عدالت جو ہے وہ سمن جاری کرتی ہے. آگے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں سرچ وارنٹ کے حوالے سے کہ یہ جب چیزیں عدالت کے سامنے پروڈیوس نہیں کی جائیں گی تو پھر عدالت سرچ وارنٹ ایشو کرتی ہے, وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ.